داڑھی والے کو قتل کر دیا گیا, گولی مار دی گئی. داڑھی والا مسلمان داڑھی والا تھا, قتل کر دیا. اس کا مطلب اس ٹرین میں اکیلا وہ مسلمان تھا؟ نہیں میرے بھائی, اس ٹرین میں اور بھی مسلمان تھے, لیکن اس بھیڑ میں تنہا ایک داڑھی والا تھا, اور غیر کی نظر اس پر پڑی, گولی چلا دی. پہچان کرنے میں اور کوئی ضرورت نہیں, داڑھی ہے, مسلمان ہے, گولی مار دیا, گولی چلا دی. لیکن اب لوگ کہتے ہیں ارے داڑھی رکھنا چھوڑے دے, گولی مار دیا. مسلمان خطرے میں, داڑھی والے خطرے میں, علماء خطرے میں ہیں. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے شہید ملت حضرت العلامہ مفتی تہذیب الاسلام صاحب یہی کفریا کے جو شہید کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, کوئی غیر نہیں تھا, اپنے ہی قوم کو فرفڑا وا کر کے حضرت کو شہید کر دیا. مسئلہ کیا سنا آپ نے؟ ان کی جنازے کی نماز میں آپ لوگوں نے حاضری دی, سنا ہوگا. مسئلہ یہ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. سمجھا, عالم صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت نور مبین نکاح دوبارہ پڑھیں گے, نکاح پڑھا دیجیے. ارے بھائی کیسے پڑھا سکتا ہوں, تم نے اپنی بیوی کو تو 3 طلاق دے دیے, میں نکاح نہیں پڑھا سکتا. وہ ظالم زبردستی کرتا ہے, عالم ہے بھائی, دین کا سودا تھوڑی کر سکتے. زبردستی ہوئی, آپ نے انکار کیا, بار بار انکار کیا. 2-3 دن کے بعد آ کر کے عالم صاحب کا ہتیا کر دیا. عالم صاحب شہید ہو گئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, چاہے ٹرین پہ مسلمانوں کا قتل ہو یا اپنی برادری کے ایک عالم کو قتل کرے, اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے بدلا نہیں, ابھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کے لوگ مانتا نہیں. اس لیے مسلمانوں, اگر ابھی بدلو گے تو تیرے بدلنے کو یہ دنیا ماننے کو تیار نہیں. اس لیے تمہیں تو پہلے ہی سے بدلنا تھا, ہم نے بدلنے میں دیری کر دی. اگر مسلمان پہلے سے داڑھی رکھے ہوتے تو اس ٹرین پہ اکیلا ایک مسلمان نظر نہیں آتا. ٹرین پہ سینکڑوں لوگ مسلمان تھے. اگر وہ داڑھی والے ہوتے تو وہ قاتل جس نے گولی چلائی اس کی نظر ٹرین پر پڑتی, لوگوں پر پڑتی. دیکھتا میں اس داڑھی والے پر گولی نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی داڑھی والے ہیں. اگر اس پر گولی چلائی تو یہ سارے داڑھی والے مل کر کھڑے ہو جائیں گے اور میرا مقابلہ کر لیں گے, میں نہیں پاؤں گا. تو مسلمانوں سنو, اگر تم سب پہلے سے داڑھی والے ہوتے تو دنیا کے لوگ تجھے آنکھ نہیں دیکھ پاتے. بہت اچھے, بھائی زندہ باد, زندہ باد. اگر داڑھی رکھو تو ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ داڑھی اگر آپ ابھی رکھتے ہیں تو بے شک آپ سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں آپ کے سدھرنے میں دیری ہو چکی ہے. ہم لوگ سدھرنے میں دیری کر رہے ہیں. میں سمپل ورڈ بولتا ہوں, اپنے علاقے میں بہت دیر کر چکے ہیں. بے شک سرکار کو سے بات فرماتے ہیں, میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب المعتقد المنتقد مستند, جس میں نے پڑھا تھا درس گاہی کے ٹائم پہ کہ تقدیر قضا کی 3 قسمیں ہیں. ایک قضائے مبرم, ایک قضائے شبہ مبرم اور ایک قضائے معلق. علامہ فضل رسول بدائمی ان کی کتاب کے حاشیہ میں سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ تقدیر کی جو 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تقدیر وہ جو بالکل فکس ہے, جس میں کچھ نہیں ہونا, جو خدا نے لکھ دیا تو سو لکھ دیا. اور ایک تقدیر وہ جو شبہ مبرم ہے, وہ تقدیر جو بالکل تقدیر مبرم کے ٹائپ کی تو ہے لیکن وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اور ایک تقدیر جو تقدیر معلق ہے, قضاء معلق, جو فار ایگزامپل یہ لائٹ یا ہم اس ممبر پر ابھی بیٹھے ہیں, جب تک یہ ممبر ہے اگر نیچے سے اس کا کوئی پیر کاٹ دے تو یہ ممبر نیچے,
مطلب یہ ہم لوگ یہاں ایک معلق ہیں تو 3 طرح کی تقدیر ہے. تقدیر مبرم بدل نہیں سکتی، لیکن تقدیر شبہ مبرم کے بارے میں بغداد والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے مریدو سنو، اے غوث پاک کے دیوانوں سنو، چاہے تم ہندوستان میں ہو، چاہے تم پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، یاد رکھنا جب تجھے مصیبت گھیر لے تو جب تم مصیبتوں کا سامنا کرو، یاد رکھنا ایسی گھڑی میں جب دنیا کی طاقتیں تیری مدد کے لیے ناکام ہو جائے، اس وقت بغداد والے آقا کو یاد کر لینا، پیرانے پیر دستگیر تیرے گھر میں جو مصیبتیں آئی ہیں ان تمام مصیبتوں کو ٹال دے گا. بغداد والے آقا، اس کے بارے میں سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میں تقدیر مبرم کو بدل دیتا ہوں. کیا بات. سرکار غوث پاک سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں تقدیر مبرم کو بدل دیتا ہوں. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد شبہ مبرم ہے. شبہ مبرم ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. ماشاء اللہ. سبحان میرے اللہ. اس بات کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو عقیدت لے کر کے محفل میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ مقاصد ہے، تمنا ہے، اغراض ہیں جو لیے بیٹھے ہیں اور غوث پاک کے نام پر بیٹھے ہو، تو یاد رکھنا غوث پاک کی نگاہیں آپ پر ہیں. کیا بات. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدین، آپ کے نانا، یہ کوئی ایسے معمولی اشخاص تھوڑی تھے، بڑی شخصیت کے حامل تھے. آپ کے نانا عبداللہ صالح اور آپ کے ابا حضرت ابو صالح